السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تیسری کلاس لیسن نمبر 3 میں سبق نمبر 3 میں ہم سیکھیں گے حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں اور حرکات ہے کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا زبر کو بھی حرکات کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکات کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکات کہتے ہیں۔ زبر لفظ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لفظ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، الف، با، تا، تا، یہ لفظ کہلاتے ہیں۔ ان لفظ کے اوپر اگر کوئی حرکت لگی ہوئی ہو، جیسے زبر، زیر یا پیش لگا ہو، تو ان تینوں کو حرکات کہیں گے۔ زبر لگا ہوگا تو بھی حرکات کہیں گے، زیر لگا ہوگا تو بھی حرکات کہیں گے، پیش لگا ہوگا تو بھی حرکات ہی کہیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، جیسے اسکول میں اگر آپ کسی گیمز وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں، اس کے اندر آپ کی ٹیمیں بنائی جاتی ہیں۔ ٹیم نمبر 1، ٹیم نمبر 1 میں جیسے 3 بوائز ہیں، ایک کا نام احمد، ایک کا نام بلال، ایک کا نام سفیان۔ سب کا نام الگ الگ ہے، لیکن ان تینوں کا نام دے دیا جاتا ہے ٹیم نمبر 1۔ اسی طرح ان کا نام الگ الگ ہے، زبر، زیر، پیش، لیکن ان تینوں کا ایک نام کیا ہے؟ حرکات۔ جیسے ان کی ٹیم کا نام ٹیم نمبر 1 تھا، ہم ٹیم نمبر 1 کو بلائیں گے تو سب آئیں گے، مطلب سفیان بھی ٹیم نمبر 1 میں ہیں، بلال بھی اور احمد بھی۔ اسی طریقے سے زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو ہی حرکات کہتے ہیں۔ زبر حرکات کے اوپر لگا ہوتا ہے، جبکہ زیر حرکات کے نیچے لگا ہوتا ہے، اور پیش حرکات کے اوپر ہی لگا ہوتا ہے لیکن وہ گول گھوما ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو یہ بالکل سمجھ آ جائے گا۔ بہت آسان ہے۔ اور حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں، آئیے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ یہ آپ کو انڈر لائن نظر آ رہی ہوگی۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر آ، اس کو یوں نہیں پڑھنا حمزہ زبر آ، جھٹکا نہیں دینا، یا حمزہ زبر آ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر لگا ہے، حرکات لگا ہے۔ اگر الف کے ساتھ کوئی الفاظ جڑا ہوتا یا الف کے پاس کوئی اور حروف یا کوئی اور جزم وغیرہ لگی ہوتی، اس سے پہلے کوئی حرف لگا ہوتا، تو اس صورت میں ہم ملاتے یا کھینچتے، لیکن ابھی کوئی ایسی صورت بن نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم حرکات کو کھینچیں یا ملائیں۔ اسی لیے حمزہ یا با یا تا سا آپ کو پوری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو ان کے اوپر صرف اور صرف زبر، زیر، پیش لگے ہیں، تو ان کو ہم نہیں کھینچیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کیا لگا ہے؟ حرکات۔ اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، نہ ہم نے کھینچنا ہے اور نہ ہم نے جھٹکا دینا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم مشق کرنا۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اور آپ نے اس کے اندر یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو ایسے نہیں پڑھنا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ جو ہے بالکل تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ پائیں گے۔ جیسے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، ایک ایک الفاظ کی آواز آ رہی ہوتی ہے تلاوت کے وقت۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں تعاوذ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں اس کے اندر تو کی آواز، حمزہ کی آواز، عین کی آواز، شروع میں اعو، پہلے میں نے آ کرا پھر اعو، عین کی آواز نکالی، تو یہ آواز، یہ تجوید، یہ خوبصورتی اسی وجہ سے آئے گی جب آپ الفاظ کو بالکل صحیح طرح سے ادا کریں گے، جلد بازی نہیں کرنی آپ۔ دوسرا حرف پڑھتے ہیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، یہ ہجو کہلاتی ہے۔ یہ جو ہم با زبر با یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہجو کہلائے گی، اور روانی کیا ہوئے گی؟ چلائیں سیکھتے ہیں۔ آ ای او
با بی بو، یہ روانگی کہلاتی ہے. جیسے ہم زبر الف حمزہ لکھا ہوا ہے اور حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو ہم اس کو اوپر کی طرف پڑھیں گے. زبر کو ہمیشہ اوپر کی طرف پڑھنا ہوتا ہے، ہم نے سیکھا تھا. جیسے حمزہ زبر آ، اور زیر کو نیچے پڑھیں گے تو ای، اور پیش کو بیچ میں پڑھیں گے او. اب بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر کو کہاں پڑھنا ہے، زیر کو کہاں پڑھنا ہے اور پیش کو کہاں پڑھنا ہے. زبر کو ہم کہاں پڑھ لیں، اوپر کی طرف پڑھ لیں آ. اور جیسے با کے اوپر زبر ہے تو با، تا کے اوپر زبر ہے تو تا، تا کے اوپر زبر ہے تو تا، جیم کے اوپر زبر ہے تو جا. چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم دوسرا لفظ. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. تا کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا. تا کو میں نے آپ کو پڑھنا سکھایا تھا. زبان کو باہر نکال کے اگر آپ دانتوں کے اوپر والے حصے پہ لگائیں گے تو تا کی آواز بالکل آسانی سے آ جائے گی. اس کے اندر زور نہیں لگانا ورنہ سین کے اندر آواز چلے گی. اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو زور لگا کے پڑھتے ہیں سا سی سو، تو سننے والا جو ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ سین پڑھ لیں یا سا پڑھ لیں. اس کو زیادہ 80% 90% یہ لگے گا کہ آپ جو ہے سین پڑھ لیں، کیونکہ اس کے اندر سیٹی نکال لیں، آپ زور لگا رہے ہیں، سا سی سو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل بھی اس کے اندر آواز نہیں نکالنی، تو تجویز سے پڑھنا ہے بالکل. سا سی سو. آگے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، ہا حی ہو. حلق سے پڑھنا ہے اس کو. اگر آپ اس کے اندر سینے سے ادا کریں گے تو فرق ختم ہو جائے گا. جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظوں کی آواز اگر بدل جاتی ہے تو الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا الفاظ غلط ہوگا تو آپ کو گناہ ملے گا. آپ گناہ سے بچنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے الفاظوں کو اچھی طریقے سے صحیح ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو. اس کے اندر کھا نہیں کرنا، کھا کا پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کو پڑھنا ہے خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اب اگر اس کو آپ موٹا کرتے ہیں، دال کو دال زبر دو دو کرتے ہیں تو یہ دود میں چلے جائے گا، جیسے سعود دود ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. دا دی دو. رال زبر را، رال زیر ری، رال پیش رو، را ری رو. اس کے اندر تا کی طرح ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا. زبان کو باہر نکال کے دانتوں کے اوپر والے حصے پر لگانا ہے تو یہ بآسانی ادا ہو جائے گا. اگر اس کے اندر آپ زور لگائیں گے تو یہ زا بن جائے گا، زا زی زو، تو یہ غلط ہو جائے گا اور سامنے والا سننے والا بھی اس کو بھی یہی لگے گا کہ آپ زا پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر فرق کیا ہے رال اور زا میں؟ رال میں آواز نہیں آتی، زا میں آواز آئے گی. تو کیسے پڑھیں گے، را ری رو. رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو. را ری رو نہیں کرنا. رو کے اوپر زبر آتا ہے تو رو کو موٹا پڑھتے ہیں. وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ رو کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی صورتیں. ویسے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. رو کے اوپر زبر آئے گا تو رو کو موٹا پڑھیں گے، رو سے پہلے رو کے نیچے زیر آئے گا تو رو کو باریک پڑھیں گے، اور رو کے اوپر پیش آئے گا تو رو کو موٹا ہی پڑھیں گے. بس اس کے اندر یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، رو کے نیچے زیر آئے تو رو کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے. رو ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد
زبر سو صاد، زیر سوئی صاد، پیش سو سو سوئی سو. اس کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے، حروف مستعلیہ کا حروف ہے تو اس کے اندر موٹا پڑھنا ہے. سا سی سو نہیں کرنا کیونکہ سین میں آواز چلی گئی تو الفاظ غلط ہو سکتا ہے. ضاد زبر دو ضاد، زیر ضی ضاد، پیش دو ضا ضی دو، طا زبر طا طا، زیر طی طا، پیش طو طا طی طو. اچھا یہ جو بلیک والے حروف ہیں یہ سادے حروف ہیں، جیسے اس کے اندر جو بلو والے حروف آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جیسے خو بلو ہے، صاد ہے، دود ہے، تو ہے، تو یہ حروف مستعلیہ کے حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو کلر والے حروف اس کے اندر آسانی کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ آپ کو موٹے پڑھنے ہیں، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو کس طریقے سے موٹا پڑھا جاتا ہے.